خداوند یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا آج کا جو پیغام ہے وہ فروتنی سے متعلق ہے، یعنی عاجزی فروتنی۔ کوئی بھی پیغام جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا، اس میں اسی پیغام کو دو تین بار اس میں جب نئی باتیں شامل ہوتی ہیں تو وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو آج کا پیغام ہے، شاید وہ 4 ماہ کے بعد پھر کوئی نئی بات مجھے خدا دے تو اسی پہ پھر ایک بات ہو سکے، تو اس لیے جو بھی بات میرے پاس ہوتی ہے اس میں ایڈیشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نئی ریسرچ آئی ہے، نئی کوئی بات آئی ہے، میں دوبارہ سے اسے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اسی آیت کو دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری کسی بھی سرمن کو سن کے یہ نہ کہیں کہ یہ بس اینڈ ہو گیا، بندے کے پاس پتہ نہیں اتنی سی بات تھی اس نے کر دی، نہیں، اس کے بعد بھی اور ریسرچ آ سکتی ہے، اور بات آ سکتی ہے، اور خیال جو ہے وہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ جس بھی سرمن کو سنیں اس کو حتمی شکل نہ دے دیں کہ جو میں نے بات کہہ دی پتہ نہیں میرے پاس اتنا علم تھا اور یہیں پہ بند ہو گیا۔ نہیں، وہی بات کچھ ماہ کے بعد پھر بھی آ سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی۔ جو جیسے خدا گائیڈ کرتا ہے، میں آ کے اپنے اسٹوڈیو میں تو آپ کو سرمن جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ اب جیسے یہ والا آج فروتنی والا سرمن ہے، اب جتنی باتیں ہیں خدا کا کلام فروتنی پہ بھرا پڑا ہے، لیکن جتنی باتیں آج میں نے کوڈ کی ہیں وہ کرنی ہے، پھر کبھی کوئی ہوگا اس میں کہیں اور سے کوڈ کروں گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آج ہماری ہدایت کے لیے کون سی آیت دی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ بہت بڑے شخص کی، بہت بڑے نبی کی بہت بڑی بات کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب مالٹا لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، مالٹے کے باغات ہوتے ہیں، کیونکہ میں سرگودا سے ہوں اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو مالٹا ہے وہ سرگودا میں ہوتا ہے، اور سرگودا کو شاہینوں کا شہر اور کنوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو ایک وقت تھا میرے پاس بہت زیادہ زمین تھی، ان میں باغ بھی تھا، کنوں کے باغ۔ تو جب ان پہ پھول لگے اور پھر اس کے بعد اس پہ پھل لگا، مالٹا لگا، تو جتنے بھی وہ پھل، جب اس پہ مالٹا لگا تو جتنے بھی وہ پودے تھے وہ ساری جو ٹہنیاں تھیں وہ جھکنا شروع ہو گئیں، اور وہ ساری جھک گئیں، اور ان کے ساتھ اتنے موٹے وہ مالٹے لگے، پھل لگ گیا تو وہ جھک گئیں۔ اچھا، جب وہ جھکی رہیں، جتنی دیر پھل لگا رہا وہ جھکی رہیں، جب پھل کاٹ لیا گیا تو پھر وہ اوپر ہو گئے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹہنی جھکتی ہے اس کو پھل لگتا ہے، جو ٹہنی جس کو پھل نہیں لگا تھا وہ جھکی ہوئی نہیں تھی، تو پھل اسی کو لگتا ہے جو جھکتی ہے۔ یہی بات آپ کو بتانا تھی کہ جو بندہ فروتن ہوتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے، اسے ہر طرح کی برکت دیتا ہے۔ جو دعا میں جھکتا ہے وہ روحانی برکات حاصل کرتا ہے، خدا اسے علمیت کا کلام دیتا ہے، خدا اسے شفا کی نعمت دیتا ہے، خدا اسے اور طرح کی برکات، جتنی بھی روحانی برکات ہیں خدا اسے دیتا ہے۔ جو دعا میں جھکتا ہے اور جو ویسے لوگوں کے سامنے عاجز انکسار ہوتا ہے، خدا اسے عزت دیتا ہے،
خدا اسے اچھے تعلقات دیتا ہے، خدا اسے دولت سے نوازتا ہے، خدا جو باتیں وہ کسی سے کرے، جو کسی سے ڈیل کرے، اگر وہ فروتن ہے تو، اگر وہ عاجز ہے تو خدا اسے پھل لاتا ہے، اسے برکت دیتا ہے۔ اور یہی بات یسوع مسیح نے کہی کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے سب سے پہلے وہ چھوٹا ہو۔ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہے وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو کہے جی میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا، جو اکڑے وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اچھا، اس زندگی میں نا خدا نے جب کسی کو کمزور کرنا ہوتا ہے نا، مغرور کو، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ جو بندہ سمجھے نا کہ میں بڑا پیسے والا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو خدا اسے کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ ہوس سے بھرے ہوتے ہیں، جو پیسے والا ہوتا ہے وہ ہوس سے، وہ ادھر بھی پیسہ لگا، ادھر بھی پیسہ لگا، پلاٹ لو جی، یہ یہاں پہ پیسہ لگا دیں جی، کچھ جوا کھیل لیا، کچھ اس طرح سے کر لیے۔ وہ جہاں جہاں اس نے پیسے اٹکا دیتا ہے، تو جب خدا نے اس کی ڈور کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کے غرور کو کھینچنا ہوتا ہے، اس کے جہاں جہاں پیسے لگے ہوتے ہیں وہیں پھنس جاتے ہیں، اس کو پرافٹ نہیں ملتی، اس کو اپنے پیسے بھی نہیں ملتے، اور پھر وہ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا جو اس نے خود کو اونچا کیا ہوتا ہے نا، اکنومیکلی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ میں بڑی چیز ہوں جی، میں میں بڑا نوجوان ہوں، میں بڑی میری باڈی ہے، میں یہ ہے وہ ہے، یقین کریں ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، ہمارے سیمنری کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ کبھی مسٹر پنجاب تھے، مسٹر پنجاب باڈی بلڈنگ میں، ویٹ لفٹنگ میں۔ آج ان کی آپ شکل دیکھیں نا، کوئی بندہ یہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ والا بندہ تھا، کیونکہ وہ جو جوانی ہے نا، وہ جو زور تھے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میرے بڑے وہ باڈی میری بڑی سٹرونگ ہے، اور میں باڈی بلڈر ہوں، اور میں مسٹر پنجاب ہوں، اور فلاں سے میں اچھا ہوں، فلاں سے میں طاقتور ہوں۔ آج اس بندے کی آپ حالت دیکھیں، شکل دیکھیں، دن میں وہ 4 بار انسولین جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کی شکل دیکھیں، کبھی اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار جو ہے وہ اسے دیکھ کے، جو کئی سالوں کے بعد اس نے دیکھا ہو، اسے دیکھے وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ وہ والا بندہ، اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں، سارے نکل گئے، اور یہ ساری گالیں جو چپک کے ایسے ہو گئی ہیں، اور آنکھیں جو باہر نکل آئی ہیں۔ یقین کریں وہ سارا جو غرور تھا، جو جسم کا غرور تھا، جو طاقت کا غرور تھا، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ اس بندے سے چلا نہیں جاتا، ایسی خدا نے اسے سزا دی ہے غرور کی، کہ اس کا ایک بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس نے اس کے بغل کے اندر اپنا سر ڈالا ہوتا ہے، اور اسے لے کر وہ چلتا ہے جہاں پہ بھی اس نے جانا ہوتا ہے۔ اسے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ کے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ہر بات میں اس نے غرور ہی کیا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، بس یہی اس نے کہا جی میں مسٹر پنجاب رہا ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ خدا جو غرور کرتا ہے، جو بڑا ہونا چاہتا ہے، اسے نیچا کرتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی سوچیں، آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دماغ میں، دل میں کبھی کسی چیز پر غرور آ جائے کہ میں بڑی چیز ہوں، یقین کریں ایک ہی طریقہ سے بچنے کا، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے حضور دعا کریں، اس سے معافی مانگ لیں اسی وقت کہ کیا خداوند میں نے بڑا بول دیا ہے، میں نے خود کو بڑا کہہ دیا ہے، تو مجھے معاف کر۔ یقین کریں خداوند معاف کرنے پہ قادر ہے، اور وہ یہی سوچتا اور دیکھتا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا۔
تو اس لیے یسوع مسیح نے کہا جو بڑا ہونا چاہے پہلے چھوٹا ہو، کیونکہ جو بڑا پن ہے وہ خدا کو پسند نہیں۔ فروتنی کے 3 اہم پہلو ہیں۔ پہلا، خدا کے سامنے فروتن ہونا۔ یعقوب کے خط اس کا 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو فضل دیتا ہے۔ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ مقابلہ یہی کہ اگر وہ کہتا ہے جی میں بڑی چیز ہوں، تو پھر وہ اسے اٹھا کر خدا کا جو ہے نا اس کا سامنا نہیں کوئی کر سکتا۔ خدا کتنی بڑی ہستی ہے اور ہم انسان کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو کہتا جی میں یہ ہوں، وہ اسی وقت یہ کو یوں کر دیتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اسے اٹھا کر زیرو کر دیتا ہے، زیرو سے بھی -0 کر دیتا ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسے لوگ تھے جو بڑے بڑے خوبصورت تھے۔ جب خدا کسی کی خوبصورتی کو خراب کرتا ہے، اسے ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ جس کو حسن پہ غرور ہوتا ہے نا، کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا صحت مند ہوں، میں بڑا ینگ ہوں، مجھ جیسا کوئی بھی نہیں۔ خدا ایسی بیماری اور لگاتار بیماری لگاتا ہے کہ اس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور لیکن اس غرور کا حل یہ ہے کہ وہ معافی مانگے۔ خداوند معاف کرنے پہ قادر ہے، اگر وہ معافی مانگ لے تو خداوند معاف کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے سامنے فروتنی کرنا، ہمیں خداوند کے سامنے فروتن ہونا چاہیے۔ جو خداوند کے سامنے فروتن نہیں ہوگا، وہ مغرور ہوگا، تو خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، اور میں، آپ، دوسرا تیسرا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس نے تو ایسے بس دیکھنا ہی ہے، سمجھے اس نے بندے کی طرف غور ہی کرنا ہے تو اس نے سونگڑ جانا ہے بندے نے، اس کا ککھ نہیں رہنا۔ تو پھر غرور کس بات کا؟ صرف 3 چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، کپڑے کی، کھانے کی اور رہائش کی۔ اس کے علاوہ انسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی جتنی ضرورتیں انہوں نے خود بنائی ہیں، جتنی مرضی بڑی بنا لے، ٹھیک ہے جی۔ جو بندہ لاہور سے کراچی ٹرین میں 2 دن میں 1.5 دن میں جا سکتا ہے، اگر وہ جہاز میں جائے گا تو اپنے پیسے خرچ کرے گا نا، اس کی وہ ضرورت بنا لے جہاز میں جانا تو اس کی اپنی مرضی ہے جانے کو، تو وہ بس میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ انسان کی 3 ضرورتیں ہیں۔ ہمارے علاقے کی بولی میں وہ ایسا کہتے تھے کہ کلی، جلی تے گلی۔ گلی کہتے ہیں روٹی کو، اور کلی کہتے ہیں چھت کو، گھر کو، اور جلی کہتے ہیں یہ کپڑے جو ہیں ان کو۔ کہتے ہیں کہ انسان کی 3 ضرورتیں ہیں، روٹی کھانا، مکان کا ہونا اور لباس کا ہونا۔ باقی اس سے بڑھ کے جو ہے وہ لگژریز ہے۔ خدا اتنی چیزیں دے دے، بندہ نہ مرتا ہے نہ اسے کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ فروتن ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ فروتن ہو۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس نے بڑی عظیم جو ہے وہ ایک مثال پیدا کی فروتنی کی، کہ استاد ہو کے، بادشاہ ہو کے، مالک ہو کے، خدا ہو کے، خدا کا بیٹا ہو کے، یہ ساری اتھارٹیاں رکھتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور یہ سب سے بڑی فروتنی کی سب سے بڑی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ انسان جب کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ اس کا سر ہے اور اس کے پاؤں ہے، اور جب کسی سے معافی مانگی جاتی ہے، ایسی معافی، ایسا جرم جس کی معافی پاؤں پکڑ کے مانگی جاتی ہے، تو اس کے سر کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا بلکہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ پاؤں جو ہیں وہ مطلب وہ حقارت کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں یا سر رکھیں پھر میں معاف کروں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سب سے حقیر جو جگہ ہے نا میں نے اسے وہاں پہ رکھا۔ اور یسوع مسیح نے جو انسان کے جسم کی جو پاؤں ہے وہ حقارت والی جگہ ہے، وہاں پہ جا کے تو اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور فروتنی کا سبق درس دیا۔ اس سے بڑھ کے فروتنی اور نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو ہے
وہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے اپنے کردار سے، انسان اپنے کردار اور اپنے رویے سے جو ہے وہ فروتنی کو ظاہر کرے، کیونکہ متی کی انجیل اس کا 29 باب اس کی 11 آیت میں یسوع مسیح نے کہا میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ جب وہ دل کا حلیم ہے اور فروتن ہے تو ہم اس کے شاگرد ہیں، ہمیں اس جیسا ہونا چاہیے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ان ہز اون امیج، خدا کی شبیہ پر۔ اگر مجھے کبھی ملی تو میں ضرور یہ چاہوں گا کہ اس میں سے میں کچھ آپ کو بتاؤں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ تو جب شبیہ پر بنایا جاتا ہے تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسا میں ہوں میرا بندہ بھی ویسا ہو۔ تو جیسا خدا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی ویسے ہوں۔ خدا حلیم ہے اور وہ حلیمی پسند کرتا ہے، تو یہ اس کی فرمائش ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی حلیم ہو۔ خداوند آپ کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو اس دنیا میں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ فروتنی سے پیش آنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔